بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم ما علمتني وزدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری سورہ الجمعہ ہے، 28واں پارہ ہمارا چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ساری چیزیں جتنی بھی آسمان کے اندر ہیں اور زمین کے اندر ہیں، یا آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی ہے، وہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور وہی ہے بادشاہ، پاک ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پر آیات پڑھ کر سنائے ان کو، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، یعنی کہ گناہوں سے، برے اعمال سے. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں پاک کرتا رہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ یہ جو آیات ہیں، یہ تزکیہ کرنا ہے، یہ صرف اور صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد جو لوگ بھی آئیں گے ان سب کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے کمال حکمت والا. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے، یعنی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر سامان لدا ہو اور گدھے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے کہ ان کی پر اگر علم آ بھی جائے تو اس پر وہ عمل وغیرہ نہیں کرتے، ان کو یہ صرف بوجھ ہی اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی ان پر اثر نہیں ہوتا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تو یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ کے تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی کہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، ہم ہی اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم ہی اللہ کے قریب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، جو تم بات کر رہے ہو کہ یہ واقعی اگر سچی ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، وہ اس وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے اعمال بہت برے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگتے ہو،
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کر رہے گی، وہ تمہیں ڈھونڈ کے رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، آپ کہہ دیں اے نبی، اے مومنو، کہ جب جمعے کی آواز اذان سنائی دی جائے تو تم فسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ اذان ہو جائے خطبے سے پہلے کی تو کاروبار کرنا جائز نہیں ہے تمام علماء کے نزدیک. یہاں تک کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جمعے کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کیونکہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز پوری کر لو، ادا کر لو، تو پھیل جاؤ دنیا میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی کہ رزق کے لیے اپنے پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے. یعنی کہ جو لوگ تجارت اور دنیا کی غرض میں پڑ جاتے ہیں اور نمازیں تک ادا نہیں کرتے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے گا، وہ کئی درجے اس تماشے سے، اس تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی کہ تم تجارت کی وجہ سے، اپنے رزق کی وجہ سے تم نماز کو چھوڑتے ہو، اور اس جمعے کی وجہ سے جمعے کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں لگ جاتے ہو اور اپنے کاروبار کے پیچھے لگ جاتے ہو، تو جان لو اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے، اس کے لیے نماز پڑھو گے، تو واللہ خیر الرازقین، بے شک وہ رزق دینے والا بہت بہترین ہے.